العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي النفل عنه روايتان متعلق بقوله ينوي واجبا آخر، أي في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان. في رواية الحسن يقع عما نوى. وفي رواية ابن سماعة عن رمضان. وهذا الاختلاف مبني على دليلين لأبي حنيفة نقل عنه. فالدليل الأول أنه لما رخصه الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه كشعبان، وفي شعبان يصح النفل فكذا ها هنا. والدليل الثاني أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة فلأن يصرفه إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى، لأنه إن مات في هذا الرمضان لم يعاقب لأجل رمضان ويعاقب بسبب القضاء والكفارة، والنفل ليس أهم له لا في مصالح دينه ولا في مصالح دنیاہ. اور نفلی روزوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے دو روایتیں ہیں، اور اس کا تعلق مصنف کے قول ینوی واجباً آخرہ کے ساتھ ہے. یعنی صوم نفل میں مسافر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں. حسن کی روایت میں ہے کہ نیت کے مطابق، حسن ابن زیاد کی روایت میں ہے کہ نیت کے مطابق روزہ واقع ہوگا، اور ابن سماعہ کی روایت میں ہے کہ موجودہ رمضان کا روزہ واقع ہوگا. اور یہ اختلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ان دلیلوں پر مبنی ہے جو ان سے نقل کی گئی ہے. چنانچہ دلیل اول یہ ہے کہ جب مسافر کو اللہ تعالیٰ نے افطار کی رخصت دی ہے تو اس کے حق میں رمضان شعبان کے مانند ہو گیا، اور شعبان میں نفلی روزہ صحیح ہے، چنانچہ اسی طرح یہاں ہے. اور دلیل ثانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو افطار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس کو اپنے بدنی منافع یعنی راحت و آرام پہنچانے میں صرف کرے، تو اس کا اپنے دینی منافع یعنی قضائے واجب اور کفارے کے ادا کرنے میں صرف کرنا زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کہ اگر مسافر اس رمضان میں مر گیا تو رمضان کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، البتہ قضا اور کفارے کی وجہ سے سزا دی جائے گی، اور نفل اس کے لیے اہم نہیں ہے، نہ دینی مصالح میں اور نہ دنیاوی مصالح میں. عزیز طلبہ کرام، پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسافر رمضان میں اگر واجب آخر قضاء یا کفارے کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق واجب آخر ادا ہو جائے گا. لیکن اگر نفل کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے دو روایتیں ہیں. حسن ابن زیاد رحمہ اللہ تعالی کی روایت تو یہ ہے کہ مسافر کی نیت کے مطابق نفل کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور ابن سماعہ کی روایت یہ ہے کہ نیت کے مطابق نفلی روزہ ادا نہ ہوگا.
بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روایتوں کا یہ اختلاف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان 2 دلیلوں پر مبنی ہے جو 2 دلیلیں حضرت امام صاحب سے نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلی دلیل جس سے حسن ابن زیاد کی روایت کی تائید ہوتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عنایت فرما دی تو ادائے روزہ کے سلسلے میں مسافر کے حق میں رمضان شعبان کے مانند ہو گیا ہے، اور شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ صحیح ہوتا ہے، لہذا رمضان میں مسافر کا نفلی روزہ بھی صحیح ہوگا۔ اس دلیل پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مسافر کے حق میں جب شعبان کے مہینے کے مانند ہے تو مسافر کے حق میں وجوب صوم رمضان کا سبب یعنی شہود شہر رمضان متحقق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نفس وجوب صوم ثابت نہ ہوگا، اور جب مسافر پر رمضان کے روزے کا نفس وجوب ثابت نہیں ہوا تو وجوب ادا بھی ثابت نہ ہوگا، کیونکہ وجوب ادا نفس وجوب ہی کی فرع ہے، اور جب مسافر کے ذمے وجوب ادا ثابت نہیں ہے تو مسافر اگر رمضان کا روزہ ادا کرے تو اس کی طرف سے رمضان کا روزہ ادا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر وجوب سبب کے کوئی عبادت ادا نہیں ہوتی، بغیر سبب وجوب کے کوئی عبادت ادا نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسافر اگر رمضان کا روزہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صحیح ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کے حق میں رمضان حقیقتاً شعبان کے مانند نہیں ہے، کیونکہ مسافر کے حق میں رمضان وجوب صوم کا سبب ہے، لیکن شعبان وجوب صوم کا سبب نہیں ہے، بلکہ رمضان کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار کے سلسلے میں شعبان کے مانند قرار دیا گیا ہے، اور عارض سفر کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار سے یہ لازم نہیں آتا کہ رمضان مسافر کے حق میں وجوب صوم کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس اختیار کے باوجود رمضان مسافر کے حق میں بھی وجوب صوم کا سبب ہے، اور جب مسافر کے حق میں رمضان وجوب صوم کا سبب ہے تو مسافر اگر رمضان میں روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری دلیل جس سے ابن سماعہ کی روایت کی تائید ہوتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے بدن کو راحت و آرام پہنچائے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے کر بدنی منافع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے تو قضا یا کفارہ کے روزے کے ذریعے دینی منافع حاصل کرنے کی اجازت بدرجہ اولا حاصل ہوگی، کیونکہ مسافر اگر موجودہ رمضان میں مر گیا تو اس رمضان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، لیکن جو روزے قضا اور کفارے کے اس پر واجب ہے ان کی وجہ سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ مسافر کے حق میں موجودہ رمضان کے روزوں کے مقابلے میں قضا اور کفارے کے روزے زیادہ اہم ہیں، اور جب قضا اور کفارے کے روزے مسافر کے حق میں موجودہ رمضان سے زیادہ اہم ہیں تو مسافر موجودہ رمضان میں اگر قضا اور کفارے کا روزہ رکھے گا تو اس کی نیت کے مطابق قضا اور کفارے کا روزہ ہی ادا ہوگا، اور نفل کا روزہ مسافر کے حق میں چونکہ قطعاً اہم نہیں ہے، نہ مسافر کی دنیاوی مصالح کے اعتبار سے اور نہ ہی دینی مصالح کے اعتبار سے، اس لیے مسافر اگر رمضان میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو نفلی روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ اس دوسری دلیل پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ نفل کا روزہ اگرچہ رمضان کے روزے سے اہم نہیں ہے
لیکن افطار یعنی روزہ نہ رکھنے سے تو بالیقین اہم ہے۔ بس جب مسافر کو رمضان میں افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت بدرجہ اولا ہونی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کو رمضان میں افطار کی رخصت نفع حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور یہ نفع عزیمت پر عمل کرنے یعنی رمضان کا روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بس اگر مسافر نے روزہ نہ رکھا تو اس کو بدنی نفع حاصل ہوگا، اور یہ بدنی نفع رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر مسافر نے واجب آخر کی قضا کی تو ایک واجب سے اس کا ذمہ فارغ ہوگا اور عند اللہ مواخذہ سے محفوظ ہوگا۔ اور یہ فائدہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور رہا نفلی روزہ تو اس سے مسافر کو نہ بدنی نفع حاصل ہوتا ہے اور فراغ ذمہ کی صورت میں نہ اخروی اور دینی نفع حاصل ہوتا ہے۔ بس جب نفلی روزے سے دونوں طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو نفلی روزہ رمضان کے روزے کی بنسبت اہم نہ ہوگا، بلکہ نفلی روزے کی بنسبت رمضان کا روزہ اہم ہوگا۔ اور جب نفلی روزے کی بنسبت رمضان کا روزہ اہم ہے تو نفلی روزے کی نیت سے رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، نفلی روزہ ادا نہ ہوگا۔ او یکون معیارا له لا سببا كقضاء رمضان عطف على السابق وهو النوع الثالث من الأنواع الأربعة للموقت، فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة وسبب وجوبه هو شهود الشهر السابق لا هذه الأيام، فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته والظاهر العدم، فإنه إذا لم يعلم تعيين الوقت فأي وقت يكون شرطه، ووقع في بعض النسخ والنذر المطلق فإن وقته معيار له وليس سببا لوجوبه، وإنما السبب هو النذر، وأما النذر المعين فقيل إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى، وإنما يخالفه في بعض أحكامه وهو اشتراط نية التعيين وعدم احتمال الفوات، ولهذا قيده به، والظاهر أن النذر المعين شريك لرمضان في كون الأيام معيارا له وسببا للوجوب بعدما أوجب على نفسه في هذه الأيام، وإن قالوا بأن النذر سبب للوجوب والحاصل أن النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء رمضان في بعض آخر فألحق بأيهما شئت، وصاحب المنتخب الحسامي جعل النذر المعين من جنس صوم رمضان ولم يذكر قضاء رمضان، والنذر المطلق من أقسام الأمر المقيد بل هو مطلق من قبيل الزكاة وصدقة الفطر، من أدخلهما في المقيد نظر إلى أنهما مقيدان بالأيام دون الليالي، وهذا تمحل۔ یا وقت امر موقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہوگا نہ کہ سبب، جیسے رمضان کی قضا۔ یہ عبارت سابق پر معطوف ہے، اور امر موقت کی 4 قسموں میں سے تیسری قسم ہے، کیونکہ قضا کا وقت بلا شبہ معیار ہے اور اس کے وجوب کا سبب پہلے مہینے کا حضور ہے نہ کہ یہ ایام، اس لیے کہ قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب ہے، اور وقت کے شرط ہونے کا حال معلوم نہیں ہے اور ظاہر عدم ہے، اس لیے کہ جب وقت کی تعیین معلوم نہ ہو تو کون سا وقت اس کی شرط ہوگا۔ اور بعض نسخوں میں نذر مطلق واقع ہے، اور نذر مطلق کا وقت اس کے لیے معیار ہے اور اس کے وجوب کے لیے سبب نہیں ہے، اور سبب صرف نذر ہے۔
رہی نظر معین تو کہا گیا کہ وہ اس معنی میں نظر مطلق کے ساتھ شریک ہے۔ ہاں نظر معین نظر مطلق کے بعض احکام میں مخالف ہے، اور وہ تعیین کی نیت کا شرط ہونا اور فوت ہونے کا احتمال نہ ہونا ہے، اور اسی وجہ سے مصنف نے نظر کو مطلق کے ساتھ مقید کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ نظر معین رمضان کے ساتھ شریک ہے اس بات میں کہ ایام نظر معین کے لیے معیار ہے اور ایام وجوب کے لیے سبب ہے۔ اس کے بعد کہ مکلف نے ان ایام میں اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے، اگرچہ اصولیین نے کہا کہ نظر وجوب کا سبب ہے، حاصل یہ کہ نظر معین بعض احکام میں رمضان کے ساتھ شریک ہے اور دوسرے بعض احکام میں قضاء رمضان کے ساتھ شریک ہے، بس ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہو لاحق کر لو۔ اور منتخب حسامی کے مصنف نے نظر معین کو صوم رمضان کی جنس سے قرار دیا ہے، اور قضاء رمضان اور نظر مطلق کو امر مقید کے اقسام میں سے ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے قبیل سے مطلق عن الوقت ہے، اور جن حضرات نے ان کو امر مقید میں داخل کیا ہے انہوں نے اس کا لحاظ کیا کہ یہ دونوں ایام کے ساتھ مقید ہے نہ کہ راتوں کے ساتھ، لیکن یہ محض حیلہ ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف منار نے فرمایا کہ امر مقید بالوقت کی تیسری قسم یہ ہے کہ وقت فعل مامور بہ کے لیے معیار ہو اور فعل مامور بہ کے وجوب کا سبب نہ ہو۔ جیسے رمضان کی قضا، شارح کہتے ہیں کہ یہ عبارت سابق میں مذکور عبارت اما ان یکون الوقت ظرفا للمؤدى پر معطوف ہے، اور امر موقت یعنی مامور بھی مقید بالوقت کی تیسری قسم ہے، کیونکہ جس وقت میں رمضان کے روزوں کی قضا کی جائے گی وہ وقت یقینی طور پر ان روزوں کے لیے معیار ہوگا، اس لیے کہ جس دن میں قضا کا روزہ واقع ہوگا اس دن کا کوئی حصہ روزے سے فاضل نہیں رہے گا، اور یہ وقت یعنی یہ ایام جن میں رمضان کی قضا کی جائے گی قضاء رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک قضا کا وہی سبب ہوتا ہے جو ادا کا ہوتا ہے، جو سبب ادا کا ہوتا ہے، اور یہاں ادا کا سبب شہود شہر رمضان ہے، لہذا اس رمضان کے روزوں کی قضا کا سبب بھی اسی رمضان کا شہود یعنی حضور ہوگا۔ بس جب قضاء رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب اسی گزشتہ رمضان کا شہود حضور ہے تو یہ ایام جن میں قضا کی جائے گی وجوب قضا کا سبب نہ ہوں گے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جس وقت میں قضاء رمضان کی جائے گی وہ وقت اس کے لیے شرط ہے یا نہیں، مگر ظاہر یہی ہے کہ وقت قضاء رمضان کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ جب قضا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے تو کون سا وقت اس کی شرط ہوگا۔ بہرحال ظاہر یہی ہے کہ وقت قضاء رمضان کے لیے شرط نہ ہو۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ منار کے بعض نسخوں میں امر مقید بالوقت کی تیسری قسم کی مثال ہے۔ نظر مطلق کا ذکر واقع ہے، یعنی تیسری قسم کی مثال نظر مطلق ہے۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ایک دن کے روزے کی نظر کی اور اس دن کو متعین نہ کرے، تو یہ تیسری قسم کی مثال اس لیے ہے کہ یہ شخص جس دن نظر کا روزہ رکھے گا وہ دن نظر کے اس روزے کے لیے معیار ہوگا، یعنی اس دن کا کوئی حصہ نظر مطلق کے اس روزے سے فاضل نہ رہے گا، اور وہ دن جس میں نظر مطلق کا روزہ رکھا گیا ہے نظر مطلق کے روزے کے وجوب کا سبب بھی نہیں ہے۔
کیونکہ نظر کے روزے کے وجوب کا سبب خود نظر ہوتی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ وَأَمَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ امر مقید بالوقت کی تیسری قسم کی مثال میں نذر کو لفظ مطلق کے ساتھ متصف کرنا باطل ہے، کیونکہ تیسری قسم کی مثال جس طرح نذر مطلق غیر معین کا روزہ ہو سکتا ہے، اسی طرح نذر معین کا روزہ بھی تیسری قسم کی مثال واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ نذر معین کے روزے کا وقت بھی نذر معین کے روزے کے لیے معیار ہوتا ہے اور نذر معین کے روزے کے وجوب کا سبب نہیں ہوتا۔ چنانچہ منار کے بعض نسخوں میں یہ کہنا چاہیے تھا وَالنَّذْرُ، اور مطلق کے ساتھ متصف نہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ یہ نذر مطلق اور نذر معین دونوں کو شامل ہو جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نذر معین اگرچہ وقت کے معیار ہونے اور وجوب کا سبب نہ ہونے میں نذر مطلق کے ساتھ شریک ہے، لیکن بعض احکام میں نذر معین نذر مطلق کے مخالف ہے، اور وہ بعض احکام یہ ہے کہ نذر مطلق کی صورت میں تعیین کی نیت کرنا شرط ہے، یعنی یہ ارادہ کرنا کہ میں نذر کا روزہ رکھوں گا شرط ہے، اور نذر معین کی صورت میں تعیین کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اس متعینہ دن میں اگر مطلقاً روزے کی نیت سے یا نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو بھی نذر معین ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نذر معین میں چونکہ وقت متعین ہوتا ہے، اس لیے تعیین کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اور نذر مطلق میں چونکہ وقت متعین نہیں ہوتا، اس لیے نذر کے روزے کو متعین کرنے کے لیے تعیین کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نذر مطلق میں روزے کے فوت ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی روزہ رکھے گا وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہ ہوگا۔ اور نذر معین کی صورت میں اگر معینہ وقت کے علاوہ میں روزہ رکھا تو روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ قضا ہوگا، گویا نذر معین کا روزہ فوت ہونے کا احتمال رکھتا ہے، اور رہا قضاء رمضان کا روزہ تو اس میں تعیین کی نیت کرنا بھی شرط ہے، اور وہ فوت ہونے کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے۔ پس ان دونوں احکام میں نذر مطلق قضاء رمضان کے مشابہ ہے، نہ کہ نذر معین کے۔ پس چونکہ نذر مطلق رمضان کی قضا کے مشابہ ہے نہ کہ نذر معین، اس لیے مصنف منار نے نظر کو مطلق کے ساتھ مقید کر کے تیسری قسم کی مثال میں بعض نسخوں کے مطابق النذر مطلق کہا، نہ کہ خالی النذر۔ حاصل یہ کہ منار کے بعض نسخوں میں تیسری قسم کی مثال میں قضاء رمضان واقع ہے، اور قضاء رمضان کے ساتھ مذکورہ دو احکام میں چونکہ نذر مطلق کو مشابہت حاصل ہے نہ کہ نذر معین کو، اس لیے دوسرے بعض نسخوں میں تیسری قسم کی مثال میں النذر المطلق ذکر کیا گیا، نہ کہ محض النذر۔ والظاہر ان النذر المعینہ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قسم ثالث کی مثال میں جب صرف نذر مطلق کا روزہ واقع ہو سکتا ہے اور نذر معین کا روزہ واقع نہیں ہو سکتا، تو مامور بھی مقید بالوقت کی 5 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 وقت صلاۃ، نمبر 2 شہر رمضان، نمبر 3 قضاء رمضان اور نذر مطلق کا وقت، نمبر 4 وقت حج، نمبر 5 نذر معین کا وقت۔ حالانکہ سابق میں کہا گیا تھا کہ مامور بھی مقید بالوقت کی صرف 4 قسمیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نذر معین کا روزہ بعض احکام میں صوم رمضان کے ساتھ شریک ہے، اور وہ احکام یہ ہیں جس طرح رمضان کے دن رمضان کے روزے کے لیے معیار ہے، اسی طرح نذر معین میں متعین کردہ دن
نظر معین کے روزوں کے لیے معیار ہے، نظر معین کے روزے کے لیے معیار ہے۔ اور جس طرح رمضان کے ایام رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے، اسی طرح نظر معین کا دن بھی نظر معین کے روزے کے وجوب کا سبب ہے، بعد اس کے کہ اس نے خود اس دن میں اپنے اوپر روزہ واجب کیا ہے۔ اگرچہ اصولیین کہتے ہیں کہ نظر معین کے روزے کے وجوب کا سبب نظر ہے، نہ کہ وہ ایام جن میں روزہ رکھنے کی نظر کی گئی ہے۔ بہرحال اس جواب کو صحیح ماننے کے بعد نظر معین کا روزہ جب رمضان کے روزے کے ساتھ شریک ہو گیا تو نظر معین کا روزہ دوسری قسم میں داخل ہو جائے گا، اور جب نظر معین کا روزہ دوسری قسم میں داخل ہو گیا تو مامور بھی مقید بالوقت کی 5 قسمیں نہ ہوگی بلکہ 4 قسمیں ہوں گی۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حاصل یہ ہے کہ نظر معین بعض احکام میں رمضان کے روزے کے ساتھ شریک ہے، اور دوسرے بعض احکام میں قضاء رمضان کے ساتھ شریک ہے۔ رمضان کے روزے کے ساتھ تو اس لیے شریک ہے کہ وقت جس طرح رمضان کے روزے کے وجوب کا سبب ہے، اسی طرح وقت یعنی وہ دن جس میں روزہ رکھنے کی نظر کی ہے، نظر معین کے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ اگرچہ یہ نظر کرنے والے کے اپنے اوپر روزہ واجب کرنے کے بعد کی بات ہے، اور قضاء رمضان کے روزے کے ساتھ اس لیے شریک ہے کہ جس طرح وہ ایام جن میں قضا کی جائے گی قضا واجب ہونے کا سبب نہیں ہے، اسی طرح وقت یعنی وہ دن جس میں نذر کا روزہ رکھے گا فی نفسہ ہی وجوب صوم کا سبب نہیں ہے، بلکہ نظر معین کے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ بہرحال نظر معین جب بعض احکام میں رمضان کے ساتھ اور بعض احکام میں قضاء رمضان کے ساتھ شریک ہے تو نظر معین کو ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے لاحق کر لو، اور جب نظر معین کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لاحق کر دیا گیا تو مامور بھی مقید بالوقت کی 5 قسمیں نہ رہیں بلکہ 4 ہی رہیں، اور جب یہ بات ہے تو 5 قسموں کا اعتراض واقع نہ ہوگا۔ شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ نے مصنف منار پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ منتخب الحسامی کے مصنف نے نظر معین کو تو صوم رمضان کی جنس سے قرار دیا ہے، لیکن قضاء رمضان اور نظر مطلق کو مامور بھی مقید بالوقت کی کے اقسام میں سے شمار نہیں کیا جیسا کہ ماتن نے شمار کیا ہے، بلکہ ان دونوں کو مامور بھی مطلق عن الوقت میں شمار کیا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر مامور بھی مطلق عن الوقت کے قبیل سے ہے۔ اور صاحب حسامی نے یہ بھی کہا ہے کہ جن حضرات مصنف منار نے ان دونوں کو مامور بھی مقید بالوقت میں شمار کیا ہے، ان کی نظر اس پر ہے کہ یہ دونوں ایام کے ساتھ مقید ہے، نہ کہ راتوں کے ساتھ، یعنی قضاء رمضان اور نذر مطلق کا روزہ ایام میں ادا کیا جا سکتا ہے نہ کہ راتوں میں، بس ایام کے ساتھ مقید ہونے کی وجہ سے ان کو مامور بھی مقید بالوقت میں شمار کیا ہے، حالانکہ یہ محض ایک حیلہ ہے، کیونکہ روزہ تو مشروع ہی دن میں ہوا ہے نہ کہ رات میں، بس رات میں روزہ رکھنے کا عدم جواز اس لیے نہیں کہ وہ دن کے ساتھ مقید ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ روزہ رات میں غیر مشروع ہے اور دن میں مشروع ہے۔ بہرحال جب ایام کے ساتھ ان کو مقید کرنا ایک حیلہ ہے تو صاحب حسامی کی بیان کردہ بات کہ قضاء رمضان اور نذر مطلق مامور بھی مطلق عن الوقت میں داخل ہے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.